آپ لوگ بھی کبھی کبھی روزے میں پریشان ہوتے ہیں تو وظیفہ مانگتے ہیں. کسی کو بیٹا نہیں ہوتا تو وہ وظیفہ مانگتا ہے. کسی کا کاروبار مندی پہ آ جاتا ہے وہ وظیفہ مانگتا ہے. یہ قرآن کا وظیفہ ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے روزی کی تنگی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں مجھے بیٹا ہو. فرمایا استغفار کر. پھر ایک شخص آیا کہ حضرت بارش چاہتا ہوں، کہا استغفار کر. ایک شخص آیا، حضرت میری کھیتی میں مال کم آتا ہے، تو فرمایا استغفار کر. 4 لوگ آئے، جواب ایک ہی ملا. تو جو محفل میں لوگ بیٹھے تھے امام پاک سے پوچھا 4 سوال کا ایک ہی جواب. فرمایا اپنی طرف سے نہیں دیتا بلکہ قرآن کی طرف سے دیتا ہوں، کیونکہ نوح علیہ السلام نے ان 4 مسائل پر اپنی قوم کو استغفار کا ہی حکم دیا تھا. یعنی اگر کوئی استغفار کرے تو اللہ اس کو بیٹا دے گا. توبہ کرے، کثرت سے استغفار کرے، بارش کا نزول ہوگا. کثرت سے استغفار کرے تو کھیتیاں ہری ہو جائے گی. استغفار کی بڑی برکت ہے. اس لیے اپنا معمول بنائیے کہ روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں. اگر کوئی روزانہ 100 بار استغفار کر لے تو انشاءاللہ وہ کبھی روزی روٹی کے معاملے میں پریشان نہیں رہے گا. اللہ اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا. پھر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے، انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ. آپ کو جھوٹا کہا، مجنون اور پاگل کہا، آپ کو گمراہ کہا. دیکھ رہے ہیں آپ قوم کی بدتمیزی، قوم کی زبان درازی. اس سے پتا چلا یہ جو قرآن نے پڑھ کر کے داعیان دین کو تسلی ملتی ہے کہ انبیاء کرام جو دنیا میں تشریف لائے ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا حق بات کہنے کی وجہ سے. ہمارے داعیان دین تھوڑی تھوڑی بات میں ڈر جاتے ہیں، ارے کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، ارے دیکھو کیا انجام، اللہ اکبر، اللہ والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا لوگوں نے. گمراہ کہا، پاگل کہا، جھوٹا کہا. اسی پہ بس نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں جھوٹا نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. اس طریقے سے آپ نے فرمایا. یہ سب چیزیں آپ کہتے رہے اور لوگوں کو تسلی دیتے رہے. تو قوم نے اس پہ بھی بس نہیں کیا. ایسے ڈائریکٹ عذاب نہیں آ جاتا ہے. دیکھو کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ معاملات چل رہے ہیں. قوم نے گالیاں دی، آپ نے صبر کیا، جواب دیا میں ایسا نہیں ہوں جو تم مجھے کہہ رہے ہو. پھر قوم نے کیا کہا، اگر آپ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئیں گے، اگر آپ حق کہنے سے باز نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو سنگسار کر دیں گے، آپ پہ پتھروں کی برسات کر دیں گے. اور انہوں نے کیا بھی. حضرت نوح علیہ السلام کو اون کے کپڑے میں لپیٹا اور اتنا مارا کہ وہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام وفات پا گئے. اور نوح علیہ السلام کو اٹھا کر کے ان کے گھر میں پھینک آئے. نوح علیہ السلام خون میں لہو لہان تھے. پھر آپ اون کے کپڑے سے نکلے اور قوم کو کہنے لگے میری قوم شرک مت کرو، باز آ جاؤ، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آ جاؤ، اپنی بری باتوں سے پرہیز کرو، بد چلنی سے پرہیز کرو، بد اتواری سے پرہیز کرو اور دین حق کی طرف آ جاؤ. خون بہ رہا ہے جسم سے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو اس طرف بلا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی آپ کی بات پہ کان نہیں دھرا، بلکہ ایک بڈھا لکڑی ٹیکتے ٹیکتے جا رہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا. تو وہ بڈھے نے کہا دیکھ یہ نوح جو ہے نا اس کی بات کبھی نہیں ماننا. تو اس بچے نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا اس کے باپ سے کہ تو مجھے لکڑی دے تاکہ میں اس کو بتاؤں کہ اس کا انجام کیا ہے. اور بچے نے لکڑی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کو خوب مارا. تو تب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اگر یہ بوڑھے نہیں مانتے تھے تو ایک امید تھی کہ کم سے کم بچے ہی سدھر جائیں گے اور یہ میری بات مان لیں گے، لیکن ان سے زیادہ بدبخت تو ان کے بچے ہیں. تو اللہ نے کہا نوح جتنے تجھ پہ ایمان لا چکے ہیں بس اس کے سوا اب مسلمان اور نہیں ہوں گے، بس اتنے ایمان والے رہیں گے، اس سے زیادہ لوگ تیری بات نہیں مانیں گے. تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ جب اب اور لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کافر ہی رہیں گے، تو یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو ایک کام کر مولا، اب میں مغلوب میں کچھ نہیں کر سکتا، مولا تو ہی ان پر عذاب نازل فرما اور ان کو ہلاک کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح ٹھیک ہے، ہم نے تیری دعا سن لی، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان پر ہم طوفان بھیجیں گے، طوفان آئے گا ان پر، اور تو اس سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان والے امتیوں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب کرنی ہوگی کہ تمہیں کشتی بنانی ہوگی. آپ کشتی بنائیں. اب نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نوح
عذاب میں جلدی نہیں کرنا. اب تو یہ نہیں کہنا کہ عذاب جلدی بھیج، یہ بھی نہیں کہنا. یہ بھی نہیں کہنا کہ مولا اس میں تاخیر کر دے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کب کیا کرنا ہے، اب تمہیں جو کام دے دیا گیا تم وہ کام کرو. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا جب حکم ہوا تو آپ کو نقشہ اللہ نے بتایا کہ تمہیں کشتی کیسے بنانا ہے. تو فرمایا گیا کہ دیکھو کشتی کا ایک سرا مرغے کے منہ کی طرح ہوگا اور دوسرا سرا مرغے کی دم کی طرح ہوگا. آپ نے گورانی مرغا دیکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے چھوٹے بچوں نے ابھی کم دیکھا ہوگا. اب محلے میں بھی گورانی مرغے نہیں چلتے پھرتے، مرغیاں ہوتی ہیں، مرغے جلدی نظر نہیں آتے. اور اب تو وہ سفید کا ہی دور چل پڑا ہے، ہو سکے تو اس سے بچا کرو. وہ جو سفید مرغ جو ہے نا، بوائلر جس کو آپ کہتے ہیں، جتنا بچ سکتے اس سے بچو. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ بیماری کی جڑ ہے وہ غذا. ہفتے میں ایک ہی دن کھائیے لیکن دیسی مرغی کھائیے. بوائلر سے حتی الامکان پرہیز کیجیے، کیونکہ اس کو ایسی غذائیں کھلائی جاتی ہے کہ وہ غذائیں اگر آپ کے پیٹ میں، ظاہر سی بات ہے اس کے پیٹ میں گئی، وہ کٹ کر کے آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہ آپ کے لیے بھی نقصان ہوگا. ناجائز و حرام نہیں ہے، ہم اس کو ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ اس سے جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچ. کھانا چاہے تو کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، ناجائز و حرام نہیں کہتے، لیکن جتنا بچ سکتے ہیں بچیں. زیادہ تر اس سے بچنا ہی بہتر ہے. تو دیسی مرغے کی بات کر رہا تھا جس کو ہم اپنی زبان میں غورانی مرغا کہتے ہیں. غورانی مرغا، وہ مرغا کبھی آپ دیکھیے گا تو اس کا منہ اس طرح ہوتا ہے کلگی کے ساتھ، اس طرح ایسے، اور اس کی دم ایسے ہوتی ہے. تو اللہ نے بتایا کہ کشتی ایسے ہوگی مرغے کے منہ کی طرح، اور اس کا پچھلا حصہ مرغے کے دم کی طرح ایسے، اور اس کا جو بیچ ہوگا وہ پرندوں کے پیٹ کی طرح ہوگا، یعنی مرغے کی پیٹ کی طرح ہوگا. یوں سمجھ لیجئے کہ کشتی کا نقشہ مرغے کی شکل میں ہوگا، دونوں طرف سے ایسے اٹھی ہوئی ہوگی اور بیچ میں ایسے ہوگی. اس کی لکڑی ساگوان کی ہوگی، یعنی ساگوان کی لکڑی کا انتخاب قدرت نے کیا ہے، یعنی لکڑیوں میں یہ لکڑی اور اللہ کے نبی نے اس کو پسند کیا ہے. بات یہی ہے، میں سوچتا تھا صدیاں بیت گئی، جو ساگوان کی قیمت ہے اور جو اس کی اہمیت ہے اس کے برابر کوئی لکڑی نہ ہو سکی. تو جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس کو نبی نے پسند کیا ہو اپنے لیے اور جس کو خدا نے اپنے نبی کے لیے پسند کیا ہو، پھر اس کی قیمت کو کون گھٹا سکتا ہے. تو فرمایا کہ لکڑی ساگوان کی ہوگی. تو اللہ کے پیغمبر نے ساگوان کے درخت تو بوئے، وہ ایسے ریڈی میڈ نہیں مل گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بویا اس کو. ایک روایت یہ بھی ہے، اس کو پانی دیا، آبیاری کی، وہ اگنے کے بعد پھر اس کو کاٹا، اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر کشتی بنائی. لوگ سوچتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ چھوٹی موٹی ہوگی. وہ کشتی 3 منزلہ تھی، 3 منزل تھی اس کشتی کے اندر، اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 450 فٹ کی تھی. 450 فٹ لمبی تھی وہ کشتی، یعنی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، بہت بڑی تھی. اور اس کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا، جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کی مدد سے. 450 فٹ لمبی، 75 فٹ اس کی چوڑائی تھی. 450 فٹ لمبی، 75 فٹ چوڑی، اور اس کی اونچائی 45 فٹ، 45 فٹ کی اس کی اونچائی تھی. یعنی سوچو اتنی اونچی تھی وہ کشتی. اور اس میں 3 منزلیں تھی. سب سے نیچے کی منزل میں جنگلی جانور تھے، وحشی جانور، شیر، چیتے، ہرن، جو وحشی جانور ہے یہ سب جانور تھے. اور بیچ کے حصے میں حلال جانور تھے اور پرندے تھے، اور اوپر کے حصے میں انسان تھے. اور انسانوں کی کل تعداد 80 تھی. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی. تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ کے ہاتھ میں؟ 79 لوگ، اور 80 تو آپ تھے. 79 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور ہمارے مبلغین یا ہمارے علماء یا مقرر لوگ چاہتے ہیں ادھر ہم بولیں ادھر سب لوگ عمل کریں. ارے نبی کی زبان میں کتنی تاثیر ہوتی ہے. پھر بھی اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے، بس اپنا کام صرف بولنا ہوتا ہے. ہم صرف بولیں گے، لوگوں کو ہم توفیق نہیں دے سکتے.
ورنہ तौफीक देना अपने हाथ में होता तो फिर क्या होता। और कुदरत हजार लोग तकरीरें सुन ले, किताबें पढ़ ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जिसकी किस्मत में नहीं तो नहीं है। इतनी तकरीरें उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की सुनी, नहीं सुधरे। 79 लोग 950 साल में मुसलमान हुए, उसमें तो तकरीबन जो है वो 6 और 1 7 लोग तो आपके घर ही के थे बस, और बाकी दूसरे थे। 3 आपके बेटे, 3 आपकी बहुएं, 1 आपकी बीवी और 1 आप खुद। इस तरीके से 6 और 2 8, अब बाकी बाहर के थे। और उसमें से तो 1 बीवी थी वो मुसलमान भी नहीं हुई थी, और 1 बेटा था वो भी मुसलमान नहीं हुआ था। जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते तो वो जो दूसरी बीवी थी ना, वो तालियां बजाती और कहती देखो ये पागल क्या कर रहा है। पहले तो अपने आप को नबी का, अब ये बड़े ही मिस्त्री बन गया, ये मिस्त्री हो गया, ये तो पागल ही है माज़अल्लाह, इस तरह कहती थी। और कुफ्फार मजाक उड़ाते थे कि ये क्या करेंगे आप कश्ती का। आप फरमाते थे कि हम इसको चलाएंगे, तो कहा कि यहाँ पे इतनी खुशकोसाली है कि पीने को पानी नहीं है और तेरी कश्ती कहाँ चलेगी। तो आपने फरमाया मेरा अल्लाह जब कश्ती बनाने का हुक्म दे रहा है तो कश्ती चलाने के लिए भी इंतजाम कर देगा। वो खूब मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अल्लाह का पैगंबर अल्लाह के हुक्म पे काम करता रहा। और जब कश्ती 2 साल में बनी, कश्ती बनने को 2 साल लगे। देखो कितनी मेहनत अंबिया से करवाई गई है, कितनी मेहनत की है नबियों ने। हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि इधर काम करें उधर रिजल्ट हाथ में आ जाए। 2 साल अल्लाह के पैगंबर ने कश्ती बनाई। और एक फजीलत वाली बात भी सुन लें कि वो कश्ती के अंदर कमोबेश 1,24,000 से कुछ जायद तख्ते मौजूद थे। तो नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती में तख्ते लगाते थे तो बाद में वो गिर जाते थे। तो रिवायतों में आता है, साहिब मुआरिज लिखते हैं कि अल्लाह से अर्ज किया मौला ये तख्ते गिर क्यों जाते हैं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तूने हर तख्ते पर एक नबी का नाम लिखा है, लेकिन जो तूने मेरे नबी का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, तो तूने उनके साथ उनके 4 यार अबू बकर, उमर, उस्मान और अली का नाम नहीं लिखा, वो नाम भी तू लिख। और एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ने फरमाया कि तूने मेरे महबूब का जो नाम लिखा है उनके साथ उनकी अहले बैत अली, फातिमा, हसन, हुसैन के नाम भी लिख, उसकी बरकत से तेरी कश्ती को निजात मिलेगी। मुख्तलिफ रिवायतें लोगों ने बयान किए। तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 2 साल में तैयार हुई। अब कश्ती तैयार हो गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी रोटियां पका रही थी, वही वाली जो काफिरा थी, जो ईमान नहीं लाई थी, वो रोटियां पका रही थी। उससे अचानक पानी उबल पड़ा। जब पानी उबल पड़ा तो हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम समझ गए अब तूफान आ गया, तूफान का वक्त हो गया। तो आपने जल्दी जल्दी लोगों को तैयार किया। जो आपने कश्ती में लिए हैं तो एक एक जोड़ा लिया था, जैसे शेर शेरनी, हरन उसका नर, इसी तरीके से तोता उसकी मादा, इसी तरह से चिड़िया उसकी मादा, यानी एक एक जोड़ा सब लिया था, क्योंकि सबको डूब जाना था, सबको कम हो जाना था। जो कश्ती में रहेंगे बस वही बचेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक जोड़ा अल्लाह के हुक्म से सारे जानवरों का, चरिंद परिंद का, सबका लिया और लेकर के आप कश्ती में सवार हुए। तो क्या हुआ, पानी निकला तंदूर से, पत्थरों से, जमीन फटी, जमीन से पानी, आसमान फाड़ दिया, आसमान से पानी, और से पानी जब पानी पानी हो गया तो फिर ऐसी तूफानी हवा चली कि मौजें उठ उठ कर पहाड़ों से टकराती थी और वो कश्ती उसकी दोष पर चलती थी। तो जब तूफान शुरू हुआ तो नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा घोड़े पे बैठा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटा तू भी कश्ती में आ जा, तौबा कर ले, काफिरों को छोड़ दे। तो उसने कहा कि मैं नहीं आने वाला। वो आपने फरमाया कि तू डूब जाएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा अल्लाह पहाड़ तक मौजे नहीं पहुंचाएगा, मैं वहां जाकर अपने आप को बचा लूंगा। तो नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको बहुत समझाया। अल्लाह ने कहा नूह अब इसको नहीं समझाना। एक मौज उठी, उसको ले डूबी। उसके सिलसिले में एक वजाहत करना ये चाहता हूं कि वो जो बेटा था ना, नूह अलैहिस्सलाम के सगे बेटे 3 थे, साम, हाम और याफस। तो ये तीनों जो सगे बेटे थे ये ईमान लाए। वो जो था ना किनान चौथा, तो वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नहीं था, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो दूसरी औरत से निकाह किया था ये उसके पहले घर से आया हुआ था।
اس کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نا من اہلی، اللہ یہ میرے گھر والوں سے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ منی یہ مجھ سے ہے، بلکہ کیا فرمایا من اہلی یہ میرے گھر والوں سے. تو اللہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، یعنی وہ وہاں سے آیا ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو نبی کی اولاد ہے، جو نبی کی اولاد ہے وہ کافر نہیں ہو سکتی، نبی کی اولاد کافر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو نبی کی سگی اولاد تھی وہ ان کو تو ایمان کی دولت مل گئی، لیکن جو وہ پہلے گھر سے آیا تھا وہی بگڑا ہوا تھا. تو دراصل حضرت نوح نے اس کو اپنا بیٹا کہا، تو یہاں کچھ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں لیکن عرف میں اس کو بیٹا بھی کہتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ پہلے گھر سے بھی آیا تو اس کی ماں سے نکاح ہو گیا تو وہ بیٹا ہی کہلائے گا، بہرحال وہ بیٹا ہوگا لیکن حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. اب آپ اس کی تفصیل سمجھ لیے، اس کی تفصیل آپ کو پتا چل گئی. تو اس کی ماں بھی ڈوب گئی، وہ بھی ڈوب گیا. اب نوح علیہ السلام کی کشتی جو چلی ہے، جو طوفان آیا تھا وہ رجب کی 6 تاریخ کو آیا تھا. کتنی تاریخ کو؟ رجب کی 6 تاریخ کو. 6 رجب سے لے کر 10 محرم تک، 6 رجب سے لے کر محرم کی 10 تاریخ تک کم و بیش 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلتی رہی طوفان میں. ایسی ہوائیں چلتی تھی تیز کہ سب ختم ہو گیا، اور وہ عالمی طوفان تھا، یعنی وہ طوفان پوری کائنات میں، پوری دنیا میں آیا تھا. سب جگہ اس کے پانی نے تباہی مچائی اور سب ختم کر دیا. نہ کوئی درخت رہا، نہ کوئی باغ رہا، نہ کوئی تنکا رہا، نہ کوئی مکان رہا، سب ختم ہو گیا. اور 6 مہینے کے بعد وہ کشتی جودی پہاڑ سے لگی. یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ اس کا سلسلہ ہے موصل، ملک شام. ملک شام میں اس کا سلسلہ ملتا ہے، وہاں لگی. اور وہاں یہ کشتی کیوں لگی؟ وہاں کشتی لگنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے پہاڑ تکبر سے کہتے تھے میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں، میں کتنا اونچا ہوں. ہر پہاڑ کہتا تھا میں کتنا اونچا ہوں، اور تنہا جودی پہاڑ کہتا تھا مولا میں کچھ نہیں ہوں. تو اللہ کا اس کی بارگاہ میں اس کا یہ کہنا کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، خدا کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ نوح کی کشتی وہاں جا کر کے ٹکرا گئی اور لگ گئی، اور وہیں پر وہ رک گئی. تو 10ویں محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، اور پھر آپ کشتی سے باہر تشریف لائے. جب کشتی سے آپ باہر آئے تو بلکہ باہر آنے سے پہلے آپ نے مرغ کو کہا، مرغے کو، کہ تمہارا جوڑا جائے، مرغی مرغا دونوں جاؤ اور جا کر کے ذرا زمین کے حالات معلوم کر کے مجھے آ کے رپورٹ دو. تو یہ دونوں آئے اور آنے کے بعد یہ دانہ ڈھونڈنے میں لگ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف یہ نہیں پلٹے. پہلے مرغا بھی ایسے ہی اڑتا تھا نوح علیہ السلام کے دور تک، جیسے کوا اڑتا ہے، جیسے چیل اڑتی ہے، جیسے کبوتر اڑتا ہے نا، ایسے مرغی مرغا بھی اڑتے تھے. لیکن جب ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے کام دیا تو یہ آپ کا کام بھول گئے اور یہ اپنے دانے کی لالچ میں لگ گئے. تو نوح علیہ السلام نے کہا اتنی دیر کیوں ہوئی، کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو دوسرے کو بھیجا تو کہا وہ تو دانہ ڈھونڈنے لگے ہیں. فرمایا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ ان سے قوت پرواز چھین لے. تو اس کے بعد اتنی ان سے قوت چھین لی گئی، اب وہ زیادہ سے زیادہ تھوڑی دور ادھر سے ادھر اڑ کر جا سکتے ہیں، وہ کبوتروں کی طرح، چیلوں کی طرح نہیں اڑ سکتے. یہ بھی بہت دلچسپ باتیں ہیں. اور بھی گدھے کی بات الگ ہے، اور بھی جانوروں کی بات الگ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان کا بھی تذکرہ ہوگا. الو کی بات الگ ہے، الگ الگ جو جانور حضرت نوح علیہ السلام نے بھرے تھے ان سب کی بات الگ ہے. البتہ یہ ہوا پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے کشتی سے اترنے کے بعد جتنا ساز و سامان اب بچا ہوا تھا وہ سب ملا کر کے کھانا بنایا. اور اس دن اس خوشی میں آپ نے روزہ رکھا. اور روزہ رکھنے کے بعد پھر آپ نے سب گیہوں، چاول، باجرہ، دال وال سب ملا کر کے ایک کھانا بنایا. اور اسی کھانے کو ہم اپنی زبان میں چھوٹی ہے سے حلیم کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں کھچڑا بھی کہتے ہیں. تو یہ کھچڑا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. اور کب بنایا تھا؟ محرم کی 10 تاریخ کو بنایا تھا. یہ آپ سے ثابت ہے، ہم اس کو فرض واجب نہیں کہتے ہیں. اب آپ نے روزہ بھی رکھا تو بعد میں انبیاء کرام نے بھی روزے رکھے. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو 11ویں شب آئی نا، 11ویں شب، تو آپ نے اس میں سکون کی سانس لی کہ اللہ ساری مصیبتیں اور مشکلیں ٹل گئی. تو آپ دیکھیے نوح علیہ السلام نے بھی 11ویں شب میں سکون کی سانس لی.
موسیٰ علیہ السلام کا کے دور کا جو فرعون تھا وہ 10ویں محرم کو غرق کو ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 11ویں شب کو سکون کی سانس لی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 10ویں محرم کو ہوئی، تو حضرت مریم نے 11ویں شب میں سکون کی سانس لی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو 10 محرم کو جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھایا گیا، تو 11ویں شب میں یوسف علیہ السلام نے بھی سکون کی سانس لی۔ یعنی جتنے اللہ والے ہیں سب کو سکون کی شب میں ملا، 11ویں شب میں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ اتنے سارے بزرگوں کو جب 11ویں میں سکون ملا تو ہم 11ویں کرنا نہیں چھوڑیں گے، 11ویں کو اپنا شعار بنا لیں گے۔ اور غوث پاک بھی 11ویں کرتے تھے، اور 11ویں کی پھر بڑی برکت ہے، جو 11ویں کرے گا وہ سکون ہی کی سانس لیتا رہے گا، کیونکہ 11ویں میں سکون رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے 11ویں میں سکون رکھا ہے۔ تو یہ ثبوت میں نے حدیث سے پیش کر دیا کہ سب کو جو سکون ملا ہے، ارے امام حسین کو بھی سکون ملا ہے تو 11ویں شب میں ملا ہے نا، 10 کو شہید ہو گئے، 11ویں شب میں کہاں پہنچے؟ جنت میں پہنچے، تو اس سے بڑھ کر کے سکون کہاں ملے گا؟ تو یہ 11ویں کی اتنی برکتیں ہیں۔ بہرحال پھر جب وہ کشتی سے باہر نکلے تو جتنے جوڑے تھے یعنی انسانوں کے، کسی کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر صرف اولاد حضرت نوح علیہ السلام کو، یعنی آپ کی بہوؤں کو بھی اولاد نہیں ہوئی، جو دوسرے لوگ آئے تھے ان کو بھی اولاد نہیں ہوئی، کشتی میں جتنے انسان تھے طوفان کے بعد سب لا ولد رہے۔ اللہ نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کو اولاد دی، اور اتنی اولاد دی کہ آج روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی آدم ثانی دوسرا آدم۔ ایک تو سب کس کی اولاد ہے؟ حضرت آدم کی، اور آدم کے بعد کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح کی۔